نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تمام کی تمام انسانیت سے مخاطب ہیں، اور اللہ رب العزت تمام کی تمام انسانیت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کس مقصد کے تحت بھیجا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اس اللہ رب العزت کی عبادت کرو کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم لوگ اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر محسوس کرو اور آگے کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا عبودیت، یہ عبودیت ہے کیا چیز؟ کیا عبودیت یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کر لینے کے اندر مخصوص ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کا کہیں ربط قائم ہوتا ہے، یا اس کا کسی اور چیز سے بھی تعلق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عبادت، عبودیت، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا، یہ انسان کے اوپر ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی لاحق ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس کے اندر وہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، جس کے اندر وہ اللہ کی بندگی نہ کر رہا ہو. آج جو ہے معاشرے کے اندر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام یہ مخصوص چیزوں کا نام ہے، اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، یا اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں یا اسلام میں آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اور فلاں چیزیں ہمیں چھوڑ دینی پڑیں گی. تو ہر ایک اپنے ذہن کے اندر مخصوص چیزیں تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کی بنا پر بعض لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور بعض وہ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے باہر نکل کر اسلام پر عمل نہیں کرتے. عبودیت کا تعلق جو ہے، عبادت کا تعلق ہر پہلو کے ساتھ ہے، کہ ہمارا صبح اٹھنا، ہمارا رات کو سونا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کام پر جانا، ہمارا کمانا، ہمارا گھر والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ہمارا بچوں کے ساتھ ہنس کر بولنا، ہمارا بچوں کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرنا، یہ سارا کا سارا یہ تعلق اس بات سے رکھتا ہے کہ میرے ہر پہلو میں، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی ہو. یہی عبودیت کہلاتی ہے، یہی عبادت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے طریقے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اگر میں حج ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں رشوت کو نہیں چھوڑتا، میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، میں حسد کو نہیں چھوڑتا، میں بددیانتی کو نہیں چھوڑتا، میں کرپشن کو نہیں چھوڑتا، میں بری چیزوں کو نہیں چھوڑتا، میں برے الفاظوں کو نہیں چھوڑتا، میں فحاشی کو نہیں چھوڑتا، میں عریانی کو نہیں چھوڑتا، تو میں دین کی چند چیزوں پر تو عمل کر رہا ہوں، لیکن ان چند چیزوں کا بھی جو مقصد تھا اس مقصد کو میں فوت کر دیتا ہوں. لہٰذا اللہ رب العزت کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کو عبادت وہ پسند ہے کہ اس عبادت کے بعد اللہ رب العزت ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پہلو میں، ہر پہرائے میں اللہ یاد ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر اس مقصد کے تحت زندگی ہم گزاریں گے تو کمانا ہمارا،
مقصد ہے، کمانا ہماری نظر میں ضروری ہے، کمانا ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو عبادت ہے۔ کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کمایا ہوگا تو کھانا عبادت ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنس کر بولنا، گھر کے اندر اچھا ماحول رکھنا، یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے دل اور دماغ کا اطمینان ہے، لیکن یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ میرے پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق کرنا، اس کے حقوق کی رعایت رکھنا، اس کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کی وجہ سے ہو، میرے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے ہو، تو اس کے لیے اس کے ساتھ تعلق کرنا یہ عبادت کہلائے گا۔ پھر معلوم ہوا پھر یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، پھر یہ کیا چیز ہیں؟ یہ چیزیں یہ اس بڑے مقصد کے لیے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ بندے کو تیار کرتا ہے کہ جو بڑا مقصد اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت مجھے ان چھوٹی چھوٹی عبادات سے دینا چاہتے ہیں۔ نماز مجھے دن بھر میں 5 دفعہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے تم جھک رہے ہو، اللہ کے حکم کے آگے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت جھکے رہنا ہے، کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے یہ 5 وقت نہیں بلا رہا، میرا اللہ جب کاپی پر سائن کر رہا ہوں، کسی لٹریچر پر سائن کر رہا ہوں، کسی وقت پر سائن کر رہا ہوں تو اللہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سائن کر رہا ہوں یا اللہ مجھے یاد نہیں ہے؟ یہ یاد ہوگا تو یہ سائن کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ مجھے یاد کیا دلاتی ہے؟ یہ زکوٰۃ مجھے بتاتی ہے یہ مال اور دولت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو کوئی تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ یہ مجھے یاد دلا رہا ہے کہ اس مال کے اندر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اسی طریقے سے یہ حج مجھے بتاتا ہے کہ اگر حج کی برگزیدگی اور حج کی پاکیزگی، حج کے اندر جو ہم سر انجام دے رہے ہیں عبادات، یہ اگر مجھے میرے جسم کے اندر اتر جائیں، میرے دل اور دماغ کے اندر اتر جائیں تو اللہ رب العزت کا خوف اس سے زیادہ میرے اندر کبھی نہیں آ سکتا، جو حج کے مقصد کے تحت حج کو ادا کرنے کے بعد میرے دل کے اندر اتر جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑے مقصد کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ مجھے اور آپ کو تیاری کرتا ہے، میرے اور آپ کی ٹریننگ کرتا ہے۔ کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر آ جائے کہ جس طریقے سے میں اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہوں کہ ایک اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے علاوہ پانی کا قطرہ نیچے نہیں جائے، کھانے کا قطرہ نیچے نہ جائے، جب اللہ کے خوف سے میں اس روزے کی رعایت کر رہا ہوں کہ یہ روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اس بات کی رعایت کرو کہ حرام کا قطرہ، حرام کا ٹکڑا، حرام کا پانی اور حرام کی چیزیں میرے جسم پر، میرے جسم کے اندر نہ چلی جائیں، جس کی وجہ سے میرا ایمان سے میں اپنے ہاتھ دھو دوں۔ یہ عبدیت یہ چیز ہے، عبدیت مجھے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو یاد کر لو، کہ صرف چند مخصوص مقامات پر نہیں بلکہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرو، ہر گھڑی اللہ کو یاد کرو۔ یہ نماز بھی مجھے یہی بتا رہی ہے، یہ روزہ بھی مجھے یہی بتا رہا ہے، یہ حج بھی مجھے یہی بتا رہا ہے۔ یہ روزہ پورا کا پورا مہینہ میری یہی ٹریننگ اور تربیت کر رہا ہے۔ عبدیت کو سمجھنے کے لیے ایک غلام کی مثال کو سمجھے۔ ایک آقا ہے، اس نے نوکری پر بندہ رکھا ہوا ہے، یا ایک مالک ہے، اس کا مملوک غلام ہے۔ اگر وہ مالک کے آگے وہ غلام کھڑا رہتا ہے اور ہزارہ دانے کی تسبیح پڑھے کہ میرا مالک سب سے اچھا، میرا مالک سب سے بڑا، میرے مالک جیسا کوئی نہیں، لیکن مالک کہتا ہے کہ جی پانی تو پلا دو، وہ کہتا ہے کہ میرا مالک سب سے اچھا، میرا مالک سب سے بڑا، میرے مالک کا جیسا کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ مالک خوش ہوگا کہ پانی کا گلاس تو نہیں پلایا لیکن تسبیح کے دانے پڑ رہا ہے؟ مالک سب سے اچھا، مالک سب سے بڑا۔ مالک کہتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے سے یہ فلاں معاملات سر انجام دے کر آ جاؤ، یہ کہتا ہے سامنے کھڑا۔ مالک سب سے اچھا، مالک سب سے بڑا، مالک کے جیسا کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ جو بندہ ہے، یہ جو غلام ہے، یہ جو نوکر ہے، کیا مالک کی نظر میں اچھا شمار ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مالک کی نظر میں وہی بندہ
وہی غلام اچھا تصور کیا جائے گا کہ جب وہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے لیکن ایک وقت تک پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی مالک نے کہا پانی پلاؤ تو فوراً تسبیح ختم، اب پانی پلانے کا وقت آیا ہے۔ اب مالک کہے کہ جی فلاں سے حق لے کر آ جاؤ، اس کی تسبیح ختم، اب حق لینے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مالک کہے کہ جی فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کی مدد کرو، اب تسبیح ختم، اب وقت ہے کسی کی مدد کرنے کا۔ اگر مالک کہے اب اٹھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اب یہ کام کرنا شروع کر دو، یہ تسبیح چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو جائے اور فلاں کام کرنا شروع کر دے، مالک کہے گا یہ میرا غلام ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی احکامات لگائے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر یہ عبادات مقصود ہوتی تو فرشتے اللہ کے پاس موجود ہیں کہ جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں تا قیامت ہیں، جو رکوع میں ہیں تو تا قیامت رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں تو تا قیامت قیام میں ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا حکم آئے تو یہ مسجد کی طرف جائے، میرا حکم آئے تو یہ بازار کی طرف جائے، میرا حکم آئے تو یہ لوگوں سے اچھا ملے، میرا حکم آئے تو یہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے، میرا حکم آ جائے تو یہ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھے، میرا حکم آ جائے تو یہ میرے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرے، میرا حکم آ جائے تو یہ نماز میں میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے، میرا حکم آ جائے تو یہ دین کی بات لوگوں میں کرنا شروع کر دے، میرا حکم آ جائے تو یہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے۔ لیکن اللہ یہ جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے حکم کو ہر وقت یہ یاد رکھے۔ میرے نبی نے مجھے اور آپ کو یہی بتایا، میرے نبی کے صحابہ کے کردار نے یہی بتایا۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سامنے آ گئی لیکن گھر کے معاملات سامنے نہ آئے تو صحابہ پریشان ہوئے۔ اس میں سے کچھ صحابہ گھر کی طرف ازواج مطہرات کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے ہیں، ہمارے نبی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے نبی رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی اللہ سے کیسے مانگتے ہیں، ہمارے نبی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے اپنی رات گزارتے ہیں، دن اپنا ایسے گزار دیتے ہیں، تو ان صحابہ میں سے سب نے یہ عہد کیا اب سے میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، اب روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے عہد کیا اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اب میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا کہ اب میں پوری رات اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا، اب میں نہیں سوؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف گئے اور ان صحابہ سے کہا کہ تم لوگ میرے گھر کی طرف آئے تھے اور تم نے یہ ازواج مطہرات سے پوچھا اور تم نے اب یہ عہد کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ جبکہ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میرے دین سے جو روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے دین کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں کے مسائل کو حل کر دو، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، آپس میں محبت اور الفت بانٹو، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دو۔ اللہ کے بندوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہر لمحہ اس فکر میں رہیں کہ میرا رب مجھ سے اب کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کس حال میں خوش ہوگا، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت مثال قائم کی کہ اپنے جسم کا کپڑا دے کر بھی یہ محسوس کیا، پوچھنے لگے کہ اب میرے سے اللہ راضی ہے۔ اللہ نے پیغام آسمان سے اتارا، پوچھو ابوبکر سے کہ ابوبکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبودیت کہ ہر حال میں اللہ کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دو۔ غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، بندے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، نوکر کا نوکری کے وقت میں اپنا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف مالک کا کام ہوتا ہے۔ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، میں اور آپ نوکری پر ہیں، میں اور آپ غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ ہم اس کردار کے غلام ہیں جو مجھے میرے نبی کے کردار کی طرف بلائے، جو مجھے میرے نبی کے اخلاق کی طرف بلائے۔ اس کردار کے ہم غلام ہیں، اس اسلام کے ہم غلام ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر کردار نہ ہو، اخلاق نہ ہو، مسلمان بد اخلاق ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے اندر عبودیت مملوکیت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے اندر نماز میں جھکنا تو ہو، لیکن لوگوں کے آگے اللہ کے حکم کے مطابق جھکنا نہ پایا جائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے
ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر عبادت کرے، 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنا لے۔ اگر مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی نبی کی سیرت کو اپنا لے کہ میرے نبی کیسے سوتے تھے تو سونا عبادت، میرے نبی رات کو کیسے اٹھتے تھے تو اٹھنا عبادت، میرے نبی رات کو کیسے وضو کرتے تھے اور وضو کرنا عبادت، میرے نبی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرتے تھے وہ تعلق قائم کرنا عبادت، میرے نبی بچوں کو کیسے پیار کرتے تھے وہ بچے کو پیار کرنا عبادت، میرے نبی کیسے کمایا کرتے تھے وہ کمانا عبادت، میرے نبی کیسے تجارت کرتے تھے وہ تجارت کرنا عبادت، میرے نبی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا عبادت ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبودیت جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی بلا رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت غیر مسلموں کو بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ نے یہی کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آ جاؤ اللہ کی بندگی کی طرف۔ اللہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے علیحدہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تمہارے بھائی بہنوں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں تمہارے رشتہ داروں سے نہیں توڑنا چاہتا، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار سے تعلق اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ماں باپ کا حسن اخلاق اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ماں باپ کے سامنے جھکنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو تو وہ پھر عبادت نہیں کر رہا بلکہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ مسلمان کی اپنی زندگی کے اندر اس کا ہر لمحہ جنت کے عوض بک چکا ہے۔ اگر جنت چاہیے تو اس غلامی کی زندگی کو قبول کرنا ہوگا، اللہ کی غلامی کو قبول کرنا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر کسی کی بھی غلامی کو قبول نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ مجھے کامیاب نہیں کر سکتا، کوئی راستہ مجھے بلندیوں کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ سارے کے سارے گڑھے میں لے جانے والے راستے ہیں، سارے کے سارے ناکام کر دینے والے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت جو راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہی اللہ کی بندگی والا راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری رعایا کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔